بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم پہلے درس کا دوسرا حصہ بیان کریں گے۔ پہلے درس اس پہ تھا کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کیوں ضروری ہے۔ آج اس درس کا دوسرا حصہ بیان کریں گے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ طیبہ کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتداءً کفار کو کمزور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قافلہ یعنی مشرکین مکہ کے قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ ابتداءً یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اختیار فرمایا کہ کفار مکہ کے قافلوں پر حملہ کر کے ان کے اموال پر قبضہ کیا جائے تاکہ مال اور سرود سے ان کو جو طاقت اور قوت اور شوکت حاصل ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، جس کے بلبوتے پر وہ مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں اور مسلمانوں کو انہوں نے ہجرت پر مجبور کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس مال و دولت کی بنیاد پر وہ مسلمانوں سے مقابلہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنے کی، ان کو سخت سے سخت ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال پر قبضہ کرنے کا یہ طریقہ اختیار فرمایا، اور اسی طرح مختلف سازشیں کرتے ہیں۔ قتل نفس اور جہاد بالسیف کے حکم سے پہلے مقاطعہ اور دشمنوں کی اقتصادی طور پر مفلوج اور کمزور کرنے کی یہ تدبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اختیار کی تھی کہ ان سے ان کی جنگی صلاحیت ختم ہو جائے اور وہ اسلام کے مقابلے میں آ کر کفر کی موت نہ مرے۔ گویا اس اقدام کا مقصد یہ تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کے قافلے پر حملہ کرنے کا، ان کے اموال پر قبضہ کرنے کا، ان تمام مقاصد کے ساتھ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان کے اموال پر قبضہ کر کے ان کی جانوں کو بچایا جائے، کیونکہ اموال پر قبضہ ان کی جان لینے سے زیادہ بہتر تھا، یعنی پھر اس کو سوچنے کا موقع ملے گا۔ اور اسی طرح جو ان کی مستی تھی مال و دولت کی بنیاد پر، وہ مال و دولت ان سے لیا جائے گا تو وہ کمزور ہو کر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور شاید ان میں سے کسی کو اسلام کی توفیق مل جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ علاوہ اس تدبیر میں یہ حکمت اور مصلحت بھی تھی کہ کفار مکہ کے لیے غور اور فکر کا ایک اور موقع فراہم کیا جائے کہ وہ ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو کر ابدی ہمیشہ نعمتوں کے مستحق بن سکے اور عذاب اخروی سے نجات پا سکے۔ لیکن جب اس تدبیر سے کفار اور مشرکین کی عناد کی اصلاح نہ ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قافلے پر حملہ کرنے اور جنگ بدر میں اس کو شکست دینے کے بعد بھی ان مشرکین مکہ کی اصلاح نہ ہوئی، اور تو ان کے شر اور فساد سے زمین کو پاک کرنے کے لیے عسکری اللہ تعالیٰ کی جانب سے جہاد بالسیف کا حکم بھیج دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ آپ ان کفار کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کی تجارتی قافلے کی بجائے ان کی عسکری تنظیم سے مسلمانوں کا مقابلہ کروایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابتدائی تدبیر سے
امت مسلمہ کو یہ ہدایت ضرور ملتی ہے کہ کفار کے خاص قسم کے حالات میں جہاد بالسیف پر عمل نہ ہو سکے تو اس سے اقل درجہ کا اقدام یہ ہے کہ کفار محاربین سے یعنی جنگی کافروں سے، جو وہ کافر جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں اور اسلام کا مذاق اڑانے والے کافر ہوں یا قادیانی ہوں، نہ صرف اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے بلکہ ان کے اموال پر قبضے تک کیا جا سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ عام مسلمان نہ تو جہاد بالسیف پر قدرت رکھتے ہیں یعنی تلوار کے ذریعے جہاد پر قدرت رکھتے ہیں، اور نہ انہیں اموال پر قبضہ کرنے کی اجازت ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کے اندر جہاد بالسیف کی طاقت اور قدرت نہ ہو یا علماء کرام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا تو اس سے چھوٹا اقدام یہ ہے، کم سے کم اقدام یہ ہے کہ ان کفار محاربین اور اسی طرح مسلمانوں کو تکلیف دینے والے کافر اور ان قادیانیوں سے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور بائیکاٹ کے حد تک تو ہر مسلمان یہ اختیار رکھتا ہے، لہذا وہ یہ کہ ان کافروں کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات کا خاتمہ کر دیا جائے اور ان کو معاشرہ سے جدا کر دیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان پر زمین تنگ ہو جائے گی، جب لوگ ان سے نہ بات کریں گے، نہ معاملات کریں گے، نہ ہاتھ ملائیں گے، نہ سلام و کلام کریں گے تو وہ تنگ ہو جائیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا وہ مسلمان ہو جائیں گے اور یا علاقے کو چھوڑ کر مسلمانوں کا معاشرہ ان سے پاک کر دیا جائے گا۔ لہذا یہ یہاں تک ایک عام مسلمان کو اجازت ہے، قتل کرنے کی اجازت یہ حکومت کا کام ہے، ان کے اموال پر قبضہ کرنے کی طاقت یہ حکومت کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے، جہاں تک ہمارا اختیار ہے وہ یہ ہے کہ ان کفار محاربین، جنگی کافر اور قادیانیوں کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر بدن انسانی کا جو حصہ گل سڑ جائے یعنی خراب ہو جائے، اس کی وجہ سے تمام بدن کو نقصان پہنچنے کا خطرہ آپ کو محسوس ہو جائے، اور اگر آپ نے بدن کے اس حصے کو نہیں کاٹا تو سارا بدن خراب ہو جائے گا، لہذا اس ناسور کو بدن سے ختم کرنے کے لیے آپ کو بدن کا اس حصے کو کاٹنا ہوگا۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، ہوشیاری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو بدن کے اس حصے کو کاٹنا ہوگا، ورنہ آپ کا سارا بدن خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح تمام عقلاء اور حکماء اور اطباء اسی پر عمل اور اتفاق ہے کہ بدن کے اس حصے کو دور کر دیا جائے، ورنہ سارا بدن خراب ہوگا۔ پھر جب یہ تکلیف دینے والے کفار، محارب، جنگی کافر، قادیانی مسلمانوں کا خون چوس چوس کر پل رہے ہیں اور طاقتور بن کر مسلمانوں کو ہی صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تو ان سے خرید و فروخت اور لین دین کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے، اور اسلام اور ملت اسلامیہ کے وجود کا بقا کے لیے یہ ناگزیر ملی فریضہ ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ آج بھی اس متمدن دنیا میں مقاطعہ یا اقتصادی ناکہ بندی ایک اہم دفاعی مورچہ سمجھا جاتا ہے، یعنی جنگ سے پہلے اگر آپ کسی ملک کو
کسی قوم کو، کسی انسان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، بغیر جنگ کے آپ اس کو ہرانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان سے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے ان سے اقتصادی بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ آپ نے ان کے ساتھ خرید و فروخت، لین دین، سلام و کلام کا مقاطعہ کرنا ہوگا، تب جا کے وہ آپ کی گرفت میں اور آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور اس کو سیاسی حربے کے طور پر استعمال آج دنیا میں کیا جاتا ہے، مگر مسلمانوں کے لیے یہ کوئی سیاسی حربہ نہیں، بلکہ اسوہ نبوی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مقدس مذہبی فریضہ ہے۔ یعنی مسلمان کسی قادیانی کے ساتھ بائیکاٹ یہ ایک سیاسی حربے کے طور پر استعمال نہیں کرے گا، بلکہ یہ مسلمان کی ایمانی غیرت کا سوال ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، اس کی سنت مبارکہ ہے، اور ایک مسلمان کا بنیادی مذہبی فریضہ ہے کہ کسی بھی قادیانی کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا ان کے لیے جائز نہیں۔ اسلام کی غیرت ایک لمحہ کے لیے یہ برداشت نہیں کرتی کہ اسلام اور ملت اسلامیہ کے دشمنوں سے کسی نوعیت کا کوئی تعلق اور رابطہ باقی رکھا جائے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت تک مومن ہوں گے جب تک آپ سارے لوگوں سے، والدین سے، تمام دنیا والوں سے مجھ سے زیادہ محبت نہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمن من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہے مومن پر ان کی جان سے بھی زیادہ۔ مطلب یہ کہ اگر جان کا مقابلہ آ جائے اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اس کی عزت ہو، تو اپنی جان کو قربان کرو گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور محبت کا لاج رکھو گے۔ تو یہ مسلمان کی ایمانی غیرت یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی قادیانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، ان کی ختم نبوت سے انکار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، لہذا ایسی گستاخوں سے تعلق رکھنا مسلمان کی، اسلام کی، ملت اسلامیہ کی غیرت برداشت نہیں کرتا۔ لہذا قادیانیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔